اچھا مولانا صاحب، ایم آر ڈی کی تحریک میں آپ کو بہت رول ہے اور اس ایم آر ڈی کی تحریک کی بنا پر ایک آمر کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت کے حالات کے مطابق ملک میں جمہوریت لانے میں آپ کو کامیابی ہو گئی۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ 73 کے آئین کو بحال کروا لیں گے، ایسا کیوں کر ممکن نہیں ہوا؟ حضرت اس میں مجھے کچھ اپنے سیاسی دنیا سے شکایت کرنی پڑے گی کہ میرا خود یہ سوال ہے، اور میں نے پی ڈی ایم کے اکابرین کی موجودگی میں بھی یہ سوال اٹھایا ہے، ایک سے زیادہ مرتبہ اٹھایا ہے کہ میں ذاتی طور پر جنرل ضیاء الحق کے خلاف، ان کے مارشل لاء کے خلاف تحریک کا حصہ ہوں۔ آپ اور ہم سب لڑتے رہے ہیں۔ اس ساری لڑائی میں ہم نے آج تک کیا حاصل کیا؟ یعنی جمہوری قوتیں، جمہوری ادارے کمزور ہو رہے ہیں۔ تمام ایریاز جو ہماری ہونی چاہیے تھیں، جو عوام کی ہونی چاہیے تھیں، جو پولیٹیشنز کی ہونی چاہیے تھیں، جو سویلینز کی ہونی چاہیے تھی، کسی اور کے پاس جا رہی ہیں، وہ کسی اور کے پاس جا رہی ہیں۔ اور میرا اگلا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ 1988 میں ایم آر ڈی کے موقف کے برعکس نوابزہ نصر اللہ خان کی بجائے غلام اسحاق کو صدر منتخب کیا گیا۔ کیا اس موقع پہ جنرل اسلم بیگ نے آپ کو جی ایس کیو میں بلا کے کوئی دھمکی دی تھی؟ اور بڑے خطرناک سوال کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے بلایا، اور جنرل حمید گل صاحب ان کے ساتھ موجود تھے اس زمانے میں۔ جنرل حمید گل صاحب کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں، میرے انتہائی قابل احترام رہے ہیں، لیکن جنرل کی حیثیت میں جب وہ بیٹھے تھے، چونکہ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کے مجوز مؤید ہم تھے، خود تو تنہا تھے، جے یو آئی سے ہم نے 2 ممبران کی تجویز و تائید کی ان کی، تو ان کا خیال یہ تھا کہ آپ اپنی تجویز و تائید واپس لیں، جس پر میں نے کہا کیوں؟ یہ ہمارا حق ہے، یہ الیکشن ہے، الیکشن میں مقابلہ ہوتا ہے۔ تو کیا جواب تھا ان کے پاس؟ تو انہوں نے اس پر ناگواری کا اظہار کیا، لیکن میں نے ان کے ساتھ بحث کی، اور بالآخر ان کو یہاں لانے پر میں نے آمادہ کیا کہ اچھا ہم دوبارہ مشورہ کر لیتے ہیں۔ اچھا، لیکن پھر مشورہ یہی ہوا کہ نہیں، تو میں نے کہا جی ہم بھی نہیں واپس لے سکتے، اب ہم کیا آپ ماروثیت کے حامی ہیں؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں اگر کوئی شخص مجھے مفتی محمود کے بیٹے سے ہٹ کر اس کے نظریات کے صحیح جانشین کے طور پہ اپناتا ہے اور مجھ پر اعتماد کرتا ہے تو اس میں کیا کباہت ہے؟ کیا آپ اسی فلسفے کو دوسری سیاسی پارٹیوں کے لیے بھی استعمال کریں گے؟ میں لفظ موروثیت کو یورپ کی اصطلاح سمجھتا ہوں، یورپ کی سیاست سمجھتا ہوں۔ اس کی جگہ ہم متبادل لفظ کیا استعمال کریں؟ میں عرض کر لینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی وارث اپنے موروث کے نقش قدم پہ چلتا ہے، ان کے نظریات اور ان کے اعتقادات اور ان کے نسب العین کو امانت سمجھتا ہے، تو دنیا میں سب سے بڑا منصب اگر ہے دنیا میں، وہ نبوت کا ہے۔ کیا نبوت میں باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتا اور پڑپوتا انبیاء نہیں بنے ہیں؟ اللہ رب العزت نے صرف وراثت کی بنیاد پر حق نبوت کسی خاندان سے چھینا ہے؟ النبی ابن النبی ابن النبی ابن النبی ابن نبی، جی الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یہ ساری روایات جو ہیں، اگر انبیاء کے منصب عالی شان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ان کو برقرار رکھا ہے، اور قرآن کریم کی بعض آیات سے کہ ایسی اولاد کو بابرکت اولاد کہا گیا ہے کہ جو اپنے نیک اعمال کے ذریعے اپنے آباء و اجداد کے مرتبے مقام تک پہنچ سکے جی۔ تو میں ان چیزوں کو جو پاکستان میں روزانہ موروثیت اور موروثیت، اب جس کی وراثت ہی نہ ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سیاسی بات کر رہے ہیں۔ چھوڑو سیاست کو، میں صحافت کی بات کرتا ہوں۔ آپ جس مقام پر ہیں، آپ کے دوسرے کولیگز جس مقام پر ہیں، آپ کے بزرگ جو دنیا سے گزر چکے ہیں، اگر آج ان کی اولاد صحافت میں وہ مقام حاصل کرتی ہے، ان کی جگہ لیتی ہے، آپ کے لیے باعث فخر ہے۔ سیاست میں یہ بات قابل فخر کیوں نہیں ہے، قابل اعتراض کیوں نہیں؟ سر، کیا یہ حقیقت ہے کہ چودھری پرویز الہی کے مطابق وزیر اعلیٰ اکرم درانی کے خلاف آنے والی تحریک عدم اعتماد اور جنرل مشرف کے وردی میں الیکشن لڑنے کے حوالے سے آپ ہی اور جنرل مشرف کے درمیان کوئی معاملہ طے پا گیا تھا؟ دیکھیے، جنرل مشرف اور چودھری شجاعت ایک پیج پہ تھے، ٹھیک، اور ہم بالکل اپوزیشن میں تھے۔ ہم نے اس وقت، دیکھیے
کچھ چیزیں سمجھنی چاہیے. میں ابھی بھی لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ 26ویں ترمیم آر یو اے گڈ ٹیچر؟ نہیں آر یو نہیں مائی کوسچن از آر یو گڈ ٹیچر؟ میں ایک ادنا طالب علم ہوں. استاد تو بہت بڑی چیز ہے. میں 26ویں ترمیم اور وہ جو اس زمانے میں 17ویں ترمیم ہوئی تھی اس کا یہی فرق بتاتا ہوں کہ اس وقت تو جنرل مشرف صاحب نے عدالت کے ایک اجازت کی بنیاد پر LFO کو آئین کا حصہ بنا لیا تھا. ہماری محنت تھی کہ کتنا ہم کھینچ سکتے ہیں, کتنا ہم آئین سے نکال سکتے ہیں, حاصل کر سکتے ہیں. تو جتنا ہمارے بس میں تھا ہم نے وہ نکلوایا, جتنا بس میں نہیں تھا 18ویں ترمیم کے ذریعے ہم نے صاف کر دیا اس کو. جی آج ہم نے ڈلوانا تھا کہ آئین میں ہم کن کن چیزوں کو ڈلوائیں, تو دونوں کے نتائج یقیناً مختلف ہوں گے. MMA کے 5 سال 2 صوبوں میں آپ اقتدار میں رہے, مگر حقیقت ہے کہ کوئی بنیادی تبدیلیاں ان دونوں صوبوں میں نہیں آئیں, جس کی بنا پہ آپ کا ووٹ بینک بھی جو ہے ان دونوں صوبوں میں منتشر ہو گیا. یہ حقیقت ہے. دیکھیے ہمارے ملک میں جس طرح ہم سیاسی طور پر سوچتے ہیں کہ عوام فیصلہ کرتے ہیں, عوام کے فیصلوں کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوتا ہے وہ اب کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں رہی ہے. جی ہمارے ساتھ تو اس حد تک زیادتی ہوتی رہی کہ ایک چیف منسٹر جو صبح سے شام تک مصروف رہتا ہے, سیمینارز میں جاتا ہے, میٹنگوں میں جاتا ہے, مختلف شعبوں کے, ان کی کوریج جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ نہیں آ رہی ہوتی تھی. گورنر صاحب جس سے گورنر ہاؤس میں بیٹھتا ہے وہاں سے ہم نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ان کے ارادے اب ہمارے لیے کچھ اور ہیں. اور ہم تعلیم کے میدان میں جائیں, ہیلتھ کے میدان میں جائیں, ہمارے بعد آنے والے حکمرانوں کے وزیروں نے میرے سامنے اعتراف کیا ہے کہ آپ کے وقت میں جو کچھ ہوا ہے ہم اس کا اشیر بھی کرنے کی پوزیشن میں کوئی نہیں ہیں. 5 ایسی چیزیں جو MMA کے دور میں ہوئی ہوں جس پہ آپ فخر کرتے ہوں؟ دیکھیے ہم نے پہلی مرتبہ صوبے میں خواتین کی یونیورسٹی بنائی. ہم نے پہلی مرتبہ صوبے میں 3 یونیورسٹیوں سے تعداد 9 اور 10 تک لے گئے. ہم نے پہلی مرتبہ مفت تعلیم کا رواج ڈالا اور پہلے بجٹ میں ہم نے پرائمری اسکول تک کتابیں سرکاری اسکولوں میں رجسٹر طلباء کو دی. ہم نے اگلے سال مڈل تک, پھر اس سے اگلے سال ہم نے میٹرک تک, اور ہمارے منشور میں میٹرک تک مفت تعلیم کا ذکر ہے. لیکن ہم نے اگلے سال بجٹ ہمیں ملا تو ہم نے FAFC تک بھی کتابیں مفت فراہم کی. لیکن مولانا پھر کیا ہوا کہ آپ کی جگہ دوسری پارٹیوں نے لے لی؟ اور میں عرض کر رہا ہوں جی حضرت, دوسری پارٹیوں کا لینا نہ لینا یہ عوام کا کام ہی نہیں ہے. عوام ووٹ ڈالتے ہیں, آپ کی تائید میں ڈالتے ہیں, پھر کوشش کرتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بے خبر رکھیں. اس وقت تو سوشل میڈیا بھی نہیں تھا, اور جو میڈیا تھا وہ ان کے کنٹرول میں ہوتا تھا. اور ہم نے جو اصلاحات کی, آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ علاج مفت ہوں گے, چنانچہ علاج مفت شروع کر دیے گئے. ایمرجنسی مفت کر دی گئی, دوائیاں باہر سے مفت اب لائی جائیں گی, اور تمام اضلاع میں A لیول ہاسپٹلز بنانے کا ہم نے پروگرام بنایا. ہم 12 ضلعوں تک کامیاب ہو سکے, آگے ہم جا نہیں سکے تھا. اتنی اچھی کامیابیوں کے باوجود جی ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کے خلاف ایک چھوٹی سی کمزوری اٹھا کے پھیلا دی جاتی ہے اور پھر آپ کے ووٹوں کو تبدیل کیا جاتا ہے. یہ سارے کھیل ہمارے ملک میں ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری مرضی کی حکومت. اس کا مطلب ہے MMA کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے تو کیا شک ہے. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یا میرے 72 سیٹیں ہوں قومی اسمبلی میں, یا میں 15 سیٹوں پہ آ جاؤں.